السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میاں والی فرسٹ اور میں ہوں زبیر ہاشمی، اور ہمارا پروگرام ہے میاں والی کی شخصیت. اور ہماری آج کی مہمان شخصیت ایک خاتون ہیں. قانون کے پیشے سے ان کا تعلق ہے اور ان سے ہم خاص طور پر ان کی شخصیت کے حوالے سے تو بات چیت کریں گے، لیکن چونکہ عید کے دن ہے تو ان سے ہم کچھ عید کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے. تو ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں نائلہ مشتاق دھون ایڈوکیٹ. ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں. میڈم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے عید کے دنوں میں ہمیں وقت دیا. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، بلکہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا. اسپیشلی اس شہر کے حساب سے ایک خاتون کے لیے یہ بڑی باعث فخر ہے کہ آپ نے ہمیں عزت دی. آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا بنیادی طور پہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی ہم شروع سے تو میرے والد صاحب جو ہیں اٹامک میں ملازمت کرتے ہیں، تو ہم شروع سے یہیں پہ بچپن ہمارا ساری اسکولنگ ابتدائی تعلیم سارا یہیں سے ہوا. اس کے بعد ہم نے جو ہے پراپر ایجوکیشن پھر لاء کے لیے لاہور سے میں نے ہمایت اسلام لاء کالج سے لاء کیا، پھر اس کے بعد ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس کیا، پھر وہیں پہ ساری مصروفیات رہیں. پھر کچھ عرصہ وکالت کے لیے میں نے 2 ایئرز یہاں پہ پپلا بار میں، بلکہ یہاں پہ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں پپلا بار کی پہلی خاتون وکیل ہوں اور پہلی ہی آفس بیرر بھی ہوں. یعنی یہاں پہ پہلا میں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا اور اس میں پہلی فائنانس سیکرٹری بھی منتخب ہوئی. یعنی ایک طرف جو آپ نے LLB کیا، دوسری طرف آپ نے MA پولیٹیکل سائنس کیا، جی تو دونوں چیزوں کو اپلائی کیا. جی الحمدللہ، کہ سیاست بھی کی ہے ساتھ اور وکالت بھی کی ہے. جی الحمدللہ. اور ابھی بھی اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے اور امید ہے کہ مرتے دم تک جاری رہے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو مرتے دم تک کیا جاری رہے گا، وکالت یا سیاست؟ دونوں. وہ کہتے ہیں نا جدا ہوئے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو ہم صرف چنگیزی کو نہیں رکھنا چاہتے نا، سیاست بھی ساتھ چلنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فیمیلز جتنی بھی اس پروفیشن میں یا کسی بھی پروفیشن میں کسی بھی جگہ پہ جاتی ہیں تو ان کو جو سب سے زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں یا ان کو کسی بھی لحاظ سے ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو کردار ہوتا ہے وہ آپ کے بھائی اور باپ کا ہوتا ہے. اگر وہ آپ کو سپورٹ نہ کریں تو خاتون کبھی بھی آگے نہیں چل سکتی. تو اس میں کہتی ہوں، بلکہ آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی اپنے والد صاحب کو کہ ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا، میرے پہ اعتماد کیا اور میرا خیال رکھا اور میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے. اور آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں. اور شادی کے بعد اب میرے ہسبینڈ ہیں جو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں. تو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاتون یا ایک لڑکی جو ہے وہ بغیر باپ بھائی یا اپنے شوہر کے وہ یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتی. یا جو اس طرح کہتی ہیں میں ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی، یوں کہہ لیں، یا میں ان کو اس لحاظ سے یہ نہیں سمجھتی کہ جو یہ کہیں کہ ہم خود ہی سارا کچھ ہیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی شخصیات، ایسی مرد شخصیت ضرور شامل ہوتی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے. ان کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. اب جیسے آپ یہاں پہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ یہاں پہ ہمارے کلیگ کی حیثیت سے اب ہمارے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ میرے لیے قابل احترام. اسی طرح سے ہر رشتہ جو بھی ہمیں آگے لے کے چلتا ہے وہ ہمارے لیے بڑا قابل احترام ہے. آپ کے بغیر بھی میں یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتی تھی. ہم تو یہ سنا کرتے تھے کہ کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ کامیاب عورت کے پیچھے کامیاب مرد کا ہاتھ ہے. جی بالکل، دیکھ لیں شاید آپ نے تو فلسفہ جو ہے الٹ کر دیا ہے. ایسے ہی ہے. اور دوسرے جو آپ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کے والد کی وجہ سے ہے کہ آپ آج جو کچھ ہیں ان کی وجہ سے ہیں، تو کیا وہ آپ کو وکیل دیکھنا چاہتے تھے؟ جی میرے والد صاحب چونکہ انجینئرنگ کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کو خود وکالت کے شعبے میں آنے کا بڑا شوق تھا، وکیل بننے کا شوق تھا. تو چونکہ میں ان کی پہلی بیٹی تھی، وہ کہتے ہیں میری پہلی بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا وہ وکیل ہی ہوگا، اس کو میں وکیل بناؤں گا. لیکن یہ اب ان کی ہمت ہے، اس کے لیے وہ ہمت ان کی داد دینی پڑے گی ان کو کہ انہوں نے مجھے اس پروفیشن میں، اسپیشلی جہاں پہ اس پروفیشن میں لے کے جانے کے لیے تو پیرنٹس 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ میں وکیل بنانے جا رہا ہوں. اپنے بیٹے کو بھی لے جاتے ہوئے بڑا تھوڑا سا جھجکتے ہیں، تو انہوں نے تو ایک بیٹی کو وکیل بنایا ہے. نہیں تو آپ کے ابو کو پڑھی کیا تھی؟ وہ تو اچھے خاصے صاف ستھرے انجینئر. جی چلو جھگڑوں والے کسی چکروں میں ہوتے تو پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ ایک گھر میں وکیل ہو. جب ان کا یہ سلسلہ ہی نہیں تھا تو پھر وکیل بنانے کا بس ان کو شوق تھا. ان کو یہ تھا کہ بچیوں کے چونکہ مسائل کافی سارے ہمارے ارد گرد بھی ایسے کافی سارے مسائل تھے
جو وہ خود بھی دیکھتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ بچیوں کو کم از کم قانون کی تعلیم ضرور دلوانی چاہیے, چاہے وہ اس پروفیشن کو آگے لے کے چلیں یا نہ چلیں, لیکن ان کو اپنے رائٹس کا ضرور پتہ ہونا چاہیے. کچھ وہ رائٹس ہیں جو ہمیں اسلام نے دیے ہیں, کچھ یہ ہمارے معاشرتی رائٹس بھی ہیں, ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ اس معاشرے میں ہمیں سروائیو کرنے میں زیادہ پرابلم نہ ہو. اور الحمدللہ ہماری ساری بہنوں کی ہی تعلیم و تربیت پہ ہمارے والد صاحب نے بہت زیادہ اس میں اہم جو ہے رول پلے کیا. باقی بہنیں کس فیلڈ میں ہیں؟ میرے سے جو چھوٹی سسٹر ہیں وہ MS سی اکنامکس ہیں, اور وہ جاب وغیرہ تو بھی نہیں کر رہی ہیں, ابھی ان کی شادی ہو گئی ہے, ان کی بچی چھوٹی ہے تو وہ ابھی ان کے ساتھ ہیں. تو اس سے چھوٹی سسٹر ہیں وہ بھی ابھی اسٹڈیز میں ہیں. سارے ہاں جی اللہ کا شکر ہے. اور زیادہ تر مطلب جو ہماری کالونی کا ماحول ہے اس میں زیادہ تر بچیاں کافی زیادہ مطلب ایجوکیشن کی طرف ان کا جو رجحان بھی زیادہ ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ نے فیلڈ چوز کر لی تھی وکالت والی, جی جی, خاص طور پہ جس طرح میاں والی کا ماحول کہہ لیں, خواتین کے لیے تو خاص طور پہ مشکلات ہوتی ہیں, اور یہ پیشہ تو ایسا ہے کہ اس میں زیادہ مشکلات کا سامنا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کا درست تھا یا اندر اندر سے ہوتا ہے کہ نہیں ایم اے پولیٹیکل بھی کیا تھا, لیکچرر بن جاتے, کچھ اور کر لیتے؟ نہیں, مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ مجھے کسی اور فیلڈ میں چلے جانا چاہیے تھا, کیونکہ جب میں اس فیلڈ میں آئی تو اس کے بعد میں نے خود کو اس فیلڈ کے مطابق ڈھال لیا. کیونکہ 2 ایئرز جب میں نے یہاں پہ پریکٹس کی پپنا میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بالکل ماحول نہیں تھا, کیونکہ میں ایک خاتون وکیل تھی. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تھوڑا سا ماحول بھی آپ میرے سے زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ ایک خاتون کو یہاں سروائیو کرنے میں کتنی زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. تو الحمدللہ ہمارے کولیگز نے بھی سپورٹ کیا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے سپورٹ کیا ہے, ان کی بھی میں شکر گزار ہوں. اور الحمدللہ کچھ میرے والد صاحب کی میں اس میں کہتی ہوں کہ زیادہ جو ہے نا کریج جو انہوں نے مجھے دی ہے نا, اس کو میں بالکل فراموش نہیں کر سکتی, کیونکہ وہی تھے جو مجھے وہاں لے کے جاتے تھے اور لے کے آتے تھے اور مجھے فلی جو ہے سپورٹ کرتے تھے اس شہر. کیونکہ چونکہ میں نے تو لاہور سے تعلیم حاصل کی تھی اور وہیں پہ میں پریکٹس بھی کر رہی تھی, لیکن چونکہ میرے جو استاد محترم ہیں انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ 2 سال جو ہے نا اپنے علاقے کو سرو کر کے آئے, ان کا بھی رائٹ ہے آپ کے اوپر. تو میں نے پھر جو انہوں نے حکم دیا اس کی تعمیل کرنا میرا فرض تھا. پھر میں یہاں پہ آ گئی اور 2 سال میں نے پھر یہاں کی خواتین کی خدمت کی, اس پروفیشن کی خدمت کی الحمدللہ. پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2 ایئرس کے بعد ہمیں ہائی کورٹ کا لائسنس ملتا ہے, تو جیسے ہی مجھے لاہور ہائی کورٹ کا لائسنس مل گیا تو پھر میں نے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کر دی. اور زیادہ تر یہ ہے کہ کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میاں والی کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ کو کیسز ہی کرمنل سائڈ کے آتے ہیں یا فیملی میٹرز ہیں تو یا پھر کرمنل سائڈ پہ, کچھ سروس میٹرز بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ مجھے جو شوق ہے وہ کرمنل سائڈ پہ ہی تھا. اچھا, آپ والد صاحب کا تو کافی ذکر کر رہی ہیں, والدہ کا آپ نے ذکر ہے کہ کیا وہ صرف آپ کو پراٹھے کھلاتے رہی ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہاتھ نہیں تھا آپ کے لیے؟ نہیں الحمدللہ, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو پہلی گود ہے نا, جو آپ کی پرورش جہاں پہ آپ پاتے ہیں وہ آپ کی والدہ ہیں. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا نعت خوانی کا بھی شوق ہے, تو میری جو والدہ ہیں وہ ان کا اس میں بہت رول پلے ہے. ہماری جو بچپن سے جو گرومنگ ہے, جو ہمیں اسلامی تعلیمات ہیں یا جو ہمارے گھر کے طور طریقے ہیں یا ہماری گھرداری ہے, یعنی کہ گھرداری کے جو سارے کام ہیں وہ میری والدہ نے مجھے سکھائے ہیں. یہ تو تھا باہر کے پروفیشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں, تو وہاں پہ تو ہمارے پیرنٹس ہمیں سب. اچھا, گھرداری بھی جانتی ہیں؟ جی الحمدللہ. تو ظاہر ہے کوکنگ اور ہر چیز میں. اور پھر ہماری جو ٹیچرز ہیں, میں کہتی ہوں کہ ان کو تو بچپن سے جو ہمیں سکھاتے ہیں ان کو تو خراج تحسین پیش کرنا جو ہے وہ میں اپنا اولین فرض سمجھتی ہوں, جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے اساتذہ کرام کی وجہ سے ہیں. اور شروع میں مجھے ڈیبیٹس کرنے کا بڑا شوق تھا, تو اس میں ہماری ٹیچرز جو ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتی تھیں, لکھ کر دیتی تھیں. ایون کہ تقریریں بچے خود گھر سے لکھ کے آتے تھے, میری ٹیچر کو اتنی پسند آتی تھی کہ مجھے خود لکھ کے دیتی تھیں. تو وہ اللہ ان کو جو ہے بہت زیادہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ پاک ان کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں. اور اسی طرح سے میری تو یہی خواہش ہے کہ جتنے بھی بچے تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں اپنے جو اساتذہ کرام اور والدین ہیں ان کو کبھی نہ بھولیں, اور اپنی زندگی میں ان کا جو مقام ہے اس کو کبھی نہ بھولیں, کیونکہ اگر ان کا مقام آپ یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے پیرنٹس, اپنے اساتذہ کرام اور اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ ایک تو چلو آپ وکیل ہیں, وکیل کا کام بولنا ہوتا ہے. جی جی. یعنی کہ آپ اسٹوڈنٹ لائف میں مقرر بھی تھی. جی الحمدللہ. تو یعنی اس لیے ماشاءاللہ اتنا زبردست بول رہی ہیں. وہ آپ کی ذرا نوازی ہے, آپ نے ایسا سمجھا. ایک شرارتی سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. جی فرمائیے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا جی جی پیدا ہوا وکیل
تو ابلیس نے کہا جی 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 لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. جی 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 اس فلسفے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر ایک اور شعر بھی بنا ہوا ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ پیدا ہوا مظلوم تو مظلوم نے کہا لو آج میں بھی صاحب آواز ہو گیا. اچھا آپ نے توڑ نکالا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے وکیل کے پاس ہر بات کا توڑ تو ہوتا ہے. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مطلب ایک کیس لڑا ہے, جی جی یوں کہہ لیں کہ لوور کورٹ میں پہلے وہ کیس تھا, جی جی یوں سمجھ لیں کہ میاں بیوی کا جھگڑا تھا, کیس تھا. جی جی آپ اس لوور کورٹ میں خامند کی طرف سے وکیل تھی, جی جی فرض کیا, اور پھر وہاں وہ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چلا گیا, وہاں آپ خاتون کی طرف سے وکیل بن گئی ہوں. کیا اس طرح کا بھی ہوتا ہے کبھی؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے جو پاور آف اٹارنی جو ہم فائل کرتے ہیں, جو ہماری وکالت کا پروفیشن ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے لوور کورٹ میں اگر آپ پٹیشنر کی سائڈ سے وکیل ہیں نا, آپ اسی کی طرف سے ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. اس میں آپ دوسرے کی طرف سے وکیل نہیں ہو سکتے. یہ ہماری جو لا کی پروسیڈنگز ہیں یہ ان کے اگینسٹ چیز ہے, تو ہم اس طرح سے نہیں کرتے. جو ہے ایون کہ ہمارے جو بھی ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ فیئر ہوتے ہیں, چاہے وہ ہمیں فیس ہم ان سے چاہے کچھ نہ لیں, چاہے ہم ان سے بہت زیادہ لیں, لیکن ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ فیئرلی چلیں. یعنی ان کا جو رائٹ ہے, ان کی جو بات ہے, ہمارا کام وہ جج تک پہنچانا ہے. آگے فیصلے کرنا وہ ججز صاحبان کا کام ہے, جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی فیلڈ ہے, اگر اور خواتین اس طرف آنا چاہیں, خاص طور پہ میاں والی کی خواتین آنا چاہیں, جی جی کیا مشورہ دیں گی؟ کس قدر ان کے لیے بہتر ہے آنا, یا کس قدر مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے؟ چلو آپ نے تو کہا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو کافی سپورٹ کیا, جی جی آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کہہ رہی ہیں سپورٹ دے رہے ہیں کافی, تو باقی خواتین کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ ان کو اس طرف آنا چاہیے؟ پروفیشن تو یہ بہت اچھا ہے آپ, اور اس پروفیشن میں آنا بھی چاہیے خواتین کو, کیونکہ اگر وہ نہیں آئیں گی تو ان کی آواز کون بنے گا؟ میں اپنی لیول تک کام کر سکتی ہوں, یا اور جو ہماری لیڈی لائرز ہیں وہ اپنے لیول تک کام کر سکتی ہیں. تو ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو بھی اس طرف اب تو آ رہی ہے, لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پریکٹس وہ نہیں کرتی. زیادہ تر جو بھی لا گریجویٹس ہیں وہ لاہور میں ہی پریکٹس کرتی ہیں یا اسلام آباد چلے جاتی ہیں ماحول کی وجہ سے. اس میں تھوڑا سا ہم جو یہاں میاں والی کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنے ویژن کو تھوڑا سا براڈ کر لیں. جو ہماری خواتین ہیں ان کو آگے آنے دیں, کیونکہ جب تک وہ ان کو آگے نہیں آنے دیں گے وہ خود بھی ترقی نہیں کر سکتے. کیونکہ کسی بھی معاشرے یا کسی بھی ملک کی ترقی کا راز جو ہے ان کی خواتین میں پوشیدہ ہے کہ وہ کس لیول کی فہم و فراست رکھتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے ہماری خواتین سے. امہات المومنین سب سے سٹارٹ میں تو ہم امہات المومنین سے سٹارٹ کرتے ہیں, تو ہماری تو ہسٹری بھری پڑی ہے. ہمارا تو اسلام اتنا واسٹ دین ہے, ہم نے لیکن اس کو صرف ایک حد تک رکھ دیا ہے. اگر ہم اس کو مکمل طور پہ اسٹڈی کریں اور اللہ پاک ہمیں توفیق دیں تو اس میں ہمیں زیادہ رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے کہ خواتین کا کیا کردار ہے ہماری اس معاشرے میں, اور ہر فیلڈ میں. اسپیشلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک فیلڈ میں, وکالت میں, ڈاکٹری میں, بہت سارے پروفیشنز ایسے ہیں جس میں خواتین کو آنا چاہیے, اور ان کا آنا بہت ضروری بھی ہے. تو مشکلات کا سامنا تو خاتون چاہے ٹیچنگ بھی کرتی ہے تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹیچنگ میں اس لیے لفظ استعمال کروں گی کہ اس کو ہمارے معاشرے میں ذرا زیادہ آسان سمجھا جاتا ہے, اور ہمارے علاقے میں زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ اسی پروفیشن سے وابستہ ہیں. میری فیلڈ یا ڈاکٹری کی فیلڈ میں کم ہوں گی. اب تو الحمدللہ زیادہ ہو رہی ہیں, اللہ پاک اور زیادہ توفیق دے ہمارے پیرنٹس کو جو ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں, تاکہ وہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, تاکہ وہ صرف اس لیے نہ پڑھائیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں, وکیل بن جائیں, اس لیے پڑھائیں کہ وہ انسان بن جائیں. اس لیے پڑھائیں کہ وہ اپنا جو آنے والا مستقبل ہے اس کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا رورل والا ایریا ہے نا, تھوڑا اس طرح سے سمجھ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں, تو اس میں زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں فیمیلز کو. اگر ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا, وہ پڑھی لکھی ہوگی, تو وہ اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کو فوری طور پہ حل کرنے میں اس کو کوئی پرابلم جو ہے وہ سالو کر لے گی اس کو. یا وہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ اپنے بھائی سے کہہ بھی نہیں سکتی. تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ باپ اور بھائی احترام کا ایک عنصر اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اپنی بہن بیٹی کی بات ضرور سنا کریں, اور جو وراثت میں حصہ ہے وہ بھی اپنی بہنوں کو ضرور دیا کریں. ایسی چند ایک باتیں جو آپ ہماری خواتین کی رہنمائی کے لیے بتائیں
کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری خواتین کہہ لیں کہ اپنے حقوق کے حوالے سے یا اپنی معلومات کے لیے قانونی معلومات کی چند موٹی موٹی باتیں کہ وہ خواتین اگر ذہن میں رکھ لیں تو ان کا کافی سارا فائدہ ہو سکتا ہے. جی جی اچھا وہ تو ایسے ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو بیسک تو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے جو بڑی ضروری ہے. اور یہ جو کام ہے یہ اسپیشلی ہمارے گھروں سے ہی ہونا چاہیے اور ہمارے پیرنٹس ہمارے بھائی ہماری والدہ ان کو یہ جو رول ہے نا یہ بہتر طور پہ پلے کرنا چاہیے. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی جو خواتین ہیں ان کو ہر لحاظ سے رسپیکٹ دینے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنے پروفیشن میں یا کسی بھی جگہ پہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکیں. اور جو خواتین ہیں ان کا ایک اسپیشل رول ہے, ان کے رول سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ان کے بغیر تو آپ سمجھیں آپ صبح خالی پیٹ آئیں گے یہاں پہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک عنصر ہے. تو میرا پیغام تو یہ ہے کہ ان کو اپنا ایک رخ متعین کر لیں کہ یہ ہمارا اسٹریٹ اوے وے ہے, ہم نے اس راستے پر چلنا ہے اور اپنے آپ کو پازیٹیولی کسی بھی پروفیشن میں جائیں پازیٹیولی اگر اس کو لے کے چلیں گی تو الحمدللہ ان کو کبھی کوئی پرابلم فیس کرنی نہیں پڑے گی. آیا کہ پرابلم ضرور آئیں گی, وہ آتی ہیں. میلز بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی جب وہ کسی پروفیشن میں آتے ہیں تو سٹارٹ میں تو پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں. یہ تو ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے. جب آپ جدوجہد کرتے جائیں گے تو پھر آپ کہیں نہ کہیں جہد مسلسل میں کسی ٹائم کسی ایک جگہ مقام پہ آپ ٹھہر جائیں گے کہ ناؤ آئی ایم اسٹیبل, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح ہمارے بھائی حضرات محنت کرتے ہیں اسی طرح خواتین کو بھی محنت کرنی چاہیے. ہر پروفیشن میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ نے واقعی ثابت کیا ہے کہ آپ وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. بڑے گول مول طریقے سے آپ بغیر فیس کے نا بات کو ایسے کر گئی ہیں کہ یعنی وہ مشورے اس طرح نہیں دیے کہ جو فیس لے کر مشورے دیے جاتے ہیں. میں نے کہا تھا کچھ ایسے پوائنٹس بتا دیں ہماری خواتین کو کہ ان یعنی کہ جو ان کے حقوق ہے. آپ نے کہا کہ حقوق کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے, یعنی وہ آپ نے حقوق بتایا نہیں کہ کون سے ایسے جو کیونکہ اس پہ فیس لگنی ہے. چلے ایسے آپ ہماری میاں والی فرسٹ کے پروگرام میاں والی کی شخصیت میں آج مہمان ہیں نائلہ مشتاق ایڈوکیٹ. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک سے پہلے ابھی تو ہم نے ان کی شخصیت کے بارے میں ان کے پروفیشن کے بارے میں بات چیت کی ہے اور جس طرح کہا چونکہ عید کے دن ہے تو بریک کے بعد ہم ان سے کچھ عید کے حوالے سے باتیں کریں گے کہ یہ کس طرح عید گزارتی رہی ہیں بچپن میں لڑکپن میں اور اب جو ہے کس طرح سے ان کا عید کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس پر بات چیت کریں گے ہم بریک کے بعد.